حمد و صلاۃ و سلام بہاری شریعت درس نمبر 16 قربانی کے جانور کا بیان۔ قربانی کے کافی مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے، اب ہم قربانی کے جانور کا بیان کریں گے کہ کس قسم کا جانور کن شرائط کے ساتھ ہو تو وہ قربانی کے لیے درست ہے۔ کیونکہ ہم نے تعریف کے اندر، قربانی کی تعریف کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں، مخصوص جانور، تو اب یہ مخصوص جانور کی وضاحت ہونے لگی ہے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر، مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے۔ بھینس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مجھ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی گائے کی جنس میں آ جائے گی۔ اس پر بہت بڑا ایک رولا بھی ہے بھینس کی قربانی پر۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس پر بہت قوی دلائل ہے، اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ اس پر تحریر فرمایا ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور آگے وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، اس میں ماں کا اعتبار ہوگا، یعنی اس بچے کی ماں اگر ان 3 جانوروں میں سے ہے، گائے، بکری اور اونٹ، ان 3 جانوروں میں سے ہے مادہ، تو قربانی درست ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہے تو ناجائز۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہاں 1-2 مسئلے اور بھی سماعت فرما لیجئے کہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ جی بکرے کے 2 دانت ہونے چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ جو ہے نا دیہاتی لوگوں کے اندازے اور تخمینے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس کے دانت پورے نہیں بھی آئے اور سال گزر گیا ہے، سال عمر ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر سال نہیں گزرا، سارے دانت بھی آ گئے تو قربانی نہیں۔ اعتبار سال کا ہے، نہ کہ ان چیزوں کا، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے عمر جانچنے کا، وہ قربانی کا معیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہاں جو سال بتایا گیا ہے، سال، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے، قمری اعتبار سے ہے، نہ کہ شمسی اعتبار سے۔ شمسی اعتبار سے ہوتا ہے جنوری، فروری، یہ سارے، اور قمری اعتبار سے محرم، صفر، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے، قمری لحاظ سے جو ہے نا 10 دن کم بنتے ہیں، اس کی نسبت 10 دن کم بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی جو ہے بکری کا بچہ قربانی کے دن پیدا ہوا یا قربانی سے اگلے دن پیدا ہوا تو اگلے سال اس کی قربانی جو ہے اس وقت سے آگے ہو سکتی ہے، جبکہ شمسی لحاظ سے اس کا سال پورا نہیں ہوا، تو ہم نے یہاں قمری لحاظ سے سال کا اعتبار کرنا ہے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔ یہ انہوں نے افضلیت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ سارا
کہ افضل کس چیز کی قربانی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، تھوڑا سا کتنا، مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا، یعنی جڑ تک ٹوٹا، مینگ جڑ، تو ناجائز ہے۔ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنوں ہو، جنوں ہے کہ اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خسی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے، بلکہ اولا ہے، پیچھے جیسے انہوں نے بیان فرمایا۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، وہ بکری جس کا دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے، جبکہ شرط کے ساتھ، جبکہ فربا ہو یعنی موٹا تازہ ہو، اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں، یعنی ہڈیوں میں گودا بھی اس کے ختم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، قربان گاہ یعنی جہاں ذبح کرتے ہیں، اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، چکی کہتے ہیں لاٹھی دمبے جو ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے جو لاٹ ہوتی ہے اس کو چکی کہتے ہیں اردو میں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے، یعنی تیسرا حصہ کٹا ہو تو پھر ناجائز ہے، تیسرا حصہ سے زیادہ کٹا ہو تو ناجائز ہے، اگر تیسرا حصہ یا اس سے کم ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے، ایک تہائی سے نظر زیادہ جاتی رہی ہو۔ یہ آگے انہوں نے ایک جو ہے نا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اگلا مسئلہ نمبر 7 آپ دیکھیں، جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے، 2 تھن خشک ہو جائیں تو ناجائز ہے، اور بکری میں 1 خشک ہو تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا، اور خنسا جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے تو پھر صحیح جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ یعنی کہ کسی بندے نے قربانی خریدی، جانور خریدا، وہ غنی تھا، صاحب نصاب تھا، اس کو جانور کو عیب لگ گیا تو اب اس کے لیے نیا جانور خرید کے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر فقیر تھا، منت نہ مانی ہوئی تھی، اس کی منت نہیں بلکہ تطوع کے لیے نفلی عبادت کے لیے قربانی کر رہا تھا، اب اس کو عیب لگ گیا تو اسی کی قربانی کر ڈالے۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو یہ ناجائز ہے اور اس کی قربانی ہوگی بھی نہیں۔ اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا
اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، یعنی قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے۔ غنی کو اختیار ہے کہ اس نے جانور خریدا تھا، وہ گم ہو گیا، پھر اس نے نیا لیا، تو ان دونوں میں سے جو چاہے قربان کر ڈالے۔ اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے، مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں۔ غنی کے لیے دوسرے کی اگرچہ قیمت کم ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا، یعنی کہ غنی نے اگر ایک جانور خریدا، وہ گم ہو گیا، پھر دوسرا خریدا، ٹھیک ہے، اور اب پہلا بھی مل گیا تو اب اس کے پاس دو جانور ہو گئے، تو پہلے جانور کی اگر قربانی کی تو اگرچہ پہلے کی جانور دوسرے سے کم تھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر دوسرے کی قربانی کرتا ہے اور دوسرے کی قربانی پہلے سے کم ہے، دوسرے کی قیمت پہلے سے کم ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ جو قیمت کم پڑ رہی ہے اس کو صدقہ کرے۔ ہاں اگر اس نے پہلے کی بھی قربانی کر دی، دوسری کی بھی قربانی کر دی، تو وہ تصدق کرنا جو اس پر واجب تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ قربانی کے جانور کے مسائل تھے، یہ معنی ہے مخصوص جانور کا۔ آگے قربانی کے جانوروں میں شرکت کا بیان ہے کہ شرکت کس طرح کی جاتی ہے، خصوصاً اونٹ اور گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ میں، اس کو آگے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ ھذا ھو المرام واللہ تعالی اعلم بحقیقت الکلام۔